السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، اس آڈیو میں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں، کیا یہ آڈیو اصلی ہے یا پھر نقلی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب، ان تمام چیزوں پہلے آپ سے بھی ایک درخواست ہے، جب ہم ان چیزوں کا انٹرو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں تو ہم انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مصطفیٰ کمال کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، مبینہ طور پر اگر آپ اب رائے لیں کہ یہ آڈیو اصلی ہے یا جعلی ہے مجھ سے، تو میرا خیال ہے کہ آڈیو اصلی ہے۔ تھوڑی سی تحقیقات آپ کے سامنے ہی بیٹھ کر میں نے کی، کچھ لوگوں سے میں رابطہ کر رہا تھا، معلوم کر رہا تھا کون کون ہے اس میں۔ کچھ نام ہم بتا سکتے ہیں، کچھ ہم نہیں بتا سکتے، کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب کی جو لیکڈ آڈیو ہے اس میں ہے کیا، پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیگ کے ساتھ جو مذاکرات حکومت میں شامل ہونے کے لیے، تو اس کے بعد وہ گئے، کہنے کا دروازہ جیسے ہوتا ہے نا، ہم چلے گئے، جیسے دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، تو کہنے ان کا کوئی موڈ ہم سے مذاکرات کا نہیں تھا۔ لیکن یہ پھر کیسے گئے؟ یہ عامر لیاقت مرحوم یاد ہے آپ کو، ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں، تو یہ گئے نہیں تھے، بھیجے گئے تھے، تو بٹھائے گئے تھے، اب یہ بیٹھ گئے۔ تو کہنے ان کا کوئی موڈ نہیں تھا ہم سے بات کرنے کا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی سے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے، نون لیگ والوں نے پیپلز پارٹی سے ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے بتایا، اور اس میں باتیں اکثریت سے کانفیڈینشیل ہیں، لیکن کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود بھی کچھ باتیں بتانی تھی۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایم کیو ایم کا جو خاص طور پر کراچی میں مینڈیٹ ہے، وہ مینڈیٹ، یعنی پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ کسی کا مینڈیٹ 60% جعلی ہے، کسی کا 40%، یہ مصطفیٰ کمال صاحب بتا رہے ہیں اپنے دوستوں کو، کسی کا 60% جعلی، کسی کا 40% جعلی ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کا مینڈیٹ پیپلز پارٹی کی نظر میں، نون لیگ والوں نے ایم کیو ایم کو بتایا 100% جعلی ہے، مکمل طور پہ جعلی ہے، یہ بتایا گیا۔ اور مصطفیٰ کمال صاحب جو ہے وہ اس پہ ذرا سے پریشان بھی نظر آتے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ان باتوں کو دیکھیں، لیکن اس سے پہلے جو ایم کیو ایم 3 وزارتیں لینے کی خواہش مند تھی، ایک پورٹ اینڈ شپنگ، اوورسیز، آئی ٹی۔ اب میں وہی کروں نا، ان باتوں کو دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جو مصطفیٰ کمال نے شکوے کے انداز میں اپنے دوستوں کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھیں، جو کچھ تھوڑی سی ہم نے تحقیقات کی ہیں، کچھ معلوم کیا، اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر کیا آتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا رویہ سب سے پہلے، پیپلز پارٹی والے بھی بات کرتے ہوئے ہم سے یہ کہہ چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کا اس شہر میں مینڈیٹ 100% جعلی ہے۔ اچھا، جو جماعت اسلامی والے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ کہہ رہے ہیں بلکہ وہ اس بات کے ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ یعنی اگر پی ٹی آئی والا کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا یہ مینڈیٹ ہے چھین کے ایم کیو ایم کو دے دیا گیا ہے، یہ دیکھو میرے فارم 45، یہ دیکھو میرے فارم 45، تو پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ جماعت اسلامی والا کہہ رہا ہے اس کے فارم 45 سچے ہیں کیونکہ میرے بھی ایسے ہی ہیں، تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو مینڈیٹ جعلی ملا ایم کیو ایم والوں کو۔ ٹھیک ہے۔ اب ایم کیو ایم کے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو خود ثبوت دیکھے، یعنی میں نے جو دیکھے، اس کے مطابق مینڈیٹ جعلی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی میں نے یہی کہا ہے۔ کہنے لگے کراچی کی سیٹیں، میں نے کہا جی کراچی کی سیٹیں، کہنے لگے کتنی سیٹوں کا آپ نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا میں نے جو فارم 45 دیکھے وہ میں نے 5 حلقوں کے دیکھے، میں نے جو خود ووٹ ڈالا جس حلقے میں رہتا ہوں اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں معلوم کی، کچھ دیگر سیاستدانوں سے معلوم کی، میں نے کہا ان سے بھی پتا چل گیا 5 حلقوں کے بارے میں کہ آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے۔ کہنے لگے باقی کے حلقے کراچی ہے؟ میں نے کہا اتنا کافی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب پورے کراچی میں بکھرے ہوئے حلقے 10 حلقے آپ کے، میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ آپ کا ووٹ جعلی ہے، تو میں نے کہا اتنا نہیں کافی آپ کے لیے؟ لیکن ایم کیو ایم کچھ حد تک حقیقت تو ہے کراچی کی، ایم کیو ایم کراچی کی ایک اچھی بڑی حقیقت ہے، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اچھی بھلی حقیقت ہے، لیکن ایم کیو ایم نے خود اپنا کباڑہ کیا ہے۔ اچھا، یعنی ریجیم چینج آپریشن کے وقت ایم کیو ایم نے کیا کہا تھا، اس مہنگائی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا کیسے ساتھ دیتے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں چلے گئے،
مہنگائی وہاں چلی گئی، بلکہ ایم کیو ایم والے کہاں چلے گئے وہ بھی نہیں میٹر کرتا، مہنگائی وہاں چلی گئی. اور ایم کیو ایم والوں نے کیا کیا؟ الگ ہوئے. مل گئے. الگ ہوئے نہیں، بالکل الگ نہیں ہوئے نا، پھر تو وہ چپکے رہے ریجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ، اور اب بھی چپکے ہوئے ہیں. تو ایم کیو ایم نے تو اپنا کباڑا خود کیا. پھر اس کے بعد آپ جن لوگوں کو مسلسل، کون سا نظریہ ہوتا ہے؟ پہلے بھی تو ایسے ہی ہے نا. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ یہ بار بار کر رہے ہیں اور آپ پھر کر کے بیٹھ گئے تو کیسے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ کیسے توقع کر رہے ہیں آپ کے لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ ٹپکل کراچی کا وہ لڑکا جو 7 اپ ٹیسٹی تارا یہاں دباتا ہے، چھالیا، میں گٹکے کی بات نہیں کر رہا، یہاں دباتا ہے، یوں کر کے ایک گو میں نکالتا ہے اور کہتا ہے ابے چل بھی اپنی پھڑیک نہیں ہے، دادا کیا بات کر رہے ہو تم، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. وہ لڑکا جو ہے نا کراچی کا، یہ بڑا ٹپکل کراچی کا لڑکا ہے، ابے چل بے چل، پاگل ہو گیا ہے تو. یہ والا لڑکا بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے. یعنی ایک تو کراچی کا وہ لڑکا ہے نا، نہیں یار میں یہ نہیں کروں گا، ایک ہو گیا ابے چل بے، یہ جو ابے چل بے والا لڑکا ہے نا یہ بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہا ہے. آپ سینسر کر کے بتا رہے ہیں. ہاں مطلب اس کے آگے پیچھے کچھ لفظ ہوتے وہ میں نہیں بول رہا نا، مطلب انگریزی کا 13واں لیٹر 3را لیٹر وغیرہ وہ میں نہیں بتا رہا. تو یہ اگر ہو رہا ہے تو متحدہ قومی موومنٹ کو سمجھ میں آ چکا ہے، یہ نہیں کہ آ جانا چاہیے، آ چکا ہے، ان کو ووٹ نہیں پڑا لیکن چھین کے ان کو ووٹ دے دیا گیا ہے. اچھا، اس آڈیو کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں اصلی ہے یا پھر نقلی ہے. میں نے امین الحق صاحب سے رابطہ کیا، متحدہ قومی موومنٹ کے سابق وفاقی وزیر، رجیم چینج سے پہلے بھی رجیم چینج کے بعد بھی. امین الحق صاحب نے کہا کہ یہ آڈیو جو ہے وہ مکمل طور پر جعلی ہے، ڈاکٹرڈ ہے، بنائی گئی ہے، ہم اس کے بارے میں حقائق بھی جاری کریں گے اور یہ ہم اس کا فورینزک بھی کروا رہے ہیں، ہم سب چیزیں سامنے رکھ دیں گے. یہ امین الحق صاحب کا موقف ہے. میں نے امین بھائی کو بھی بتایا، میں نے کہا آپ کے ایک انسائیڈر جو اب بھی آپ کے متحدہ دھڑوں کے درمیان ہیں، ان میں شامل ہیں، ان کا کہنا ہے 100% اصلی ہے. اچھا وہ ایک لمحے کو نا امین بھائی جو ہیں، امین بھائی بڑا قابل احترام تعلق ہے، وہ قابل احترام شخصیت ہے، میرا بڑا احترام کا تعلق ہے ان سے. امین بھائی ایک لمحے کو چپ ہوئے، کہنے لگے ٹھیک ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے پاس ہوگا کچھ، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100% جعلی ہے. اچھا، میں نے کہا ٹھیک. تو آپ دونوں موقف میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ امین بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ 100% جعلی ہے، ایک انسائیڈر جس سے ہماری بات ہوئی وہ کہہ رہا ہے 100% اصلی ہے. اس سے بالکل برعکس ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے 100% اصلی ہے. اب اگر میں خود مصطفیٰ کمال صاحب سے کئی بار بات چیت ہونا، رابطہ رہنا، سب کچھ انٹرویوز کرنا وغیرہ ان کو سامنے رکھوں، ہم روزانہ سنتے ہی مصطفیٰ کمال صاحب کو، تو اس کی بنیاد پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ اصلی ہے. لیکن جوڑا نہیں گیا آپ کے خیال میں کچھ؟ یار ہو سکتا ہے کوئی 10% ہو گیا ہو، لیکن یہ اصلی گفتگو ہے، بالکل اصلی، اسی تناظر میں گفتگو ہے. اور اس کے بعد کیا یہ باتیں ہوئی؟ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مینڈیٹ جعلی ہے، بالکل کہتی ہے. کیا متحدہ نے کہا نون لیگ سے کہ ہم سے ملاقات کیجیے؟ بالکل کہا. کیا متحدہ نے نون لیگ سے ساری باتیں کی؟ بالکل کی. کیا متحدہ نے نون لیگ سے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاری رکھنے پر اتفاق آپ نے پاور شیئرنگ فارمولا طے کر لیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی ایک پاور شیئرنگ فارمولا طے کیجیے اور اناؤنس کیجیے؟ کیا یہ کہا؟ بالکل کہا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا نا کہ کراچی کا جو بھی پیکج ہوگا آپ ہمیں بتائیں گے اور تمام تر صورتحال کراچی کے حوالے سے آپ فنڈز ہمیں دیں گے اور اختیارات ہمارے ہوں گے، گورنر ہمارا ہوگا. لیکن انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہونے لگا. تو دیکھیے اب ایک خبر اور ہے، یہ کوشش ہو سکتی ہے، ابھی نہیں لیکن یہ کوشش ہو سکتی ہے ویسے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو. پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نو، وہ تو ملانے کی کوشش ہو ہی رہی ہے نا، جو ان کو ملانا چاہتے ہیں وہ تو ملا رہے ہیں ان کو. لیکن کیا نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو ملا دے گی، یا کیا ملانے والے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو ملا دیں گے؟ یہ نہیں ہونے جا رہا. اچھا، نون کیوں نہیں ملنا چاہتی ہے ایم کیو ایم سے؟ نون تو ایم کیو ایم سے ملنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نہیں ملنا، پیپلز پارٹی نہیں ملنا چاہتی. تو میرا خیال ہے یہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایم کیو ایم 3 وزارتیں لے سکتی ہے. ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ایک خاتون ہے جی، انہیں گورنر بنایا جائے. صحیح ہے. اور ان کے معاملے میں ایم کیو ایم کے ساتھ ایک ہینڈ ہو سکتا ہے. وہ خاتون جو ہیں وہ ایک ایسے ایم کیو ایم کی ایک خاتون، اور وہ کچھ کنیکشنز رکھتی ہیں پیپلز پارٹی میں بھی، کچھ کنیکشنز پیپلز پارٹی میں بھی رکھتی ہیں. اچھا،
یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اگر آ بھی جائیں تو MQM کے ساتھ ہینڈ ہو جائے، آ بھی جائیں تو بھی ہینڈ ہو جائے، تو بھی ہینڈ ہو جائے. یہ آگے جا کے دیکھیں گے اس کی کہانی، اگر یہ ہو جاتی ہے تو پھر بتائیں گے، لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ آ بھی جائیں اور ہینڈ ہو جائے. اس وقت کامران ٹیسوری صاحب بڑا زور لگا رہے ہیں کہ میں رہوں، لیکن کامران ٹیسوری صاحب ذرائع سے جو معلومات آئی ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہے نا کہ نون لیگ کا گورنر ہوگا سندھ میں. نون لیگ اپنا گورنر چاہتی ہے، کیونکہ نون لیگ کو یہ ہے کہ اور پنجاب اس جگہ پیپلز پارٹی کا ہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ اور تمام چیزیں ہوں گی، اور کچھ ہمارا بھی تو حصہ ہو، تو اس لیے اب نون لیگ اپنا گورنر چاہے گی. تو ممکنہ طور پر نون لیگ جو ہے جو نام دے رہی ہے وہ FIA والے صاحب کا ہے. اچھا، اب وہ گورنر بنے مجھے تو بہت ہی مشکل چیز نظر آتی ہے. بن بھی سکتے ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی ان کے معاملے پہ بہت شور کرے گی، منع کرے گی. MQM ان کے معاملے پہ بہت شور کرے گی، منع کرے گی، لیکن وہ نون لیگ کے بھی بڑے قریب ہیں اور وہ قوت نافذہ کے بھی بہت قریب ہیں. تو پھر تو شور کی بجائے شور کہنا پڑے گا. ہاں، تو وہ شور کے بجائے شور کہنا پڑے گا. یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ شور اتنا ہو سکتا ہے کہ مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن ان کو لانے پیپلز پارٹی وزارتیں لے گی وفاق میں، جلد نہیں، آگے جا کر لے سکتی ہے. اور جب یہ کہا جائے گا صاحب دیکھیں اب ملک تو نہیں چل رہا، اب آپ کے بغیر آپ ذرا ہاتھ بٹائیں نا. نہیں، پیپلز پارٹی کو لا کے یا پیپلز پارٹی کو بٹھا کے یہ چلنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. وہ تو چلنا وہ بتائیں گے نا، ایک وجہ دیں گے نا، جیسے چلنا دیں گے نا، جیسے چلنا ہے ویسے ہی چلنا ہے. تو اس میں تو کوئی خاص چینج آنا نہیں ہے. لیکن جو چہرے سامنے ہوں گے ان کو بتا دیا جائے گا صاحب آپ آ جائیں، آپ وزارتیں لیں. مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کی اس آڈیو کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ اصلی ہے. انسائیڈر کا دعویٰ ہے یہ ہے کہ یہ اصلی ہے. اس کا بیشتر حصہ اصلی ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں 90% اصلی ہے، 80% اصلی ہے. ایسے ہی ہے. تو باقی MQM والے اس کا ایک فورنسک کروا رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جس ویڈیو کے اوپر نظر آ رہی ہے وہ ویڈیو میرا خیال ہے کہ چیپی گئی ہے، کہ ایک بتانے کے لیے کہ مصطفیٰ کمال ہیں، آڈیو اصلی ہے. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.